آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا میں ان کا جانا کوئی اشارہ ہے؟ آسما میرے لیے اس کے اوپر کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا، نہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے۔ میں صرف تیمور صاحب نے جو اس سے پچھلے سیگمنٹ میں ایک بات کہی وہ بڑی معیوب تھی کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جسٹس ڈسپینس کرنا شروع کر دی، میں بار بار یہ گزارش کرنا چاہوں گا، ہم نیشنل ٹیلی ویژن پہ اگر اس طریقے سے جج صاحبان کے بارے میں گفتگو کریں گے اپنے لائکس اور ڈس لائکس کے اوپر، وی آر ناٹ سیٹنگ دا رائٹ پریسیڈنٹ۔ Whether you like someone or not, he's a judge of the courts of Pakistan. You cannot talk like this. آپ نے قاضی صاحب کے ساتھ اسی طرح زیادتی کی، آپ اور جج صاحبان کے ساتھ اسی طریقے سے زیادتی کر رہے ہیں۔ خدا را چند ری ٹویٹس لائکس کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اگر اس طرح کی گفتگو ہم نے کرنا شروع کر دی، لوگوں کا ایمان جو ہے اس انصاف کے ادارے سے وہ اٹھتا چلا جائے گا۔ A judge dispenses justice. He has to dispense justice. You cannot attach the words if to it. If you start attaching the words if to it, we will not be moving forward as a nation. Please اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ جھگڑا صاحب یہ بات درست ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں میں دیکھ رہی تھی آپ لوگوں کے کچھ آفیشیل ٹویٹر کے لوگ جو ٹویٹس کرتے ہیں لوگ، وہ بھی یہی کر رہے تھے، قاضی صاحب کو پیچھا کر رہے ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو گاڑی پلین میں بیٹھتے ہوئے یہاں وہاں۔ یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ یہ اس رویے کو آپ لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ دونوں باتوں پہ میں آتا ہوں، قاضی صاحب پہ اور اس سے پہلے جو مرتضیٰ وہاب صاحب نے سٹیٹمنٹ دی۔ میرا ایکچولی یحییٰ آفریدی صاحب پہ تو کامنٹ تھا ہی نہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سسٹم کا پریشر نہ ہو، اور میں نے کوئی نہ آؤٹ کم مانگا، میں نے صرف کہا ہے کہ اگر جو بالکل صاف ظاہر ہے ریزروڈ سیٹس کا فیصلہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا پاکستان کی اس حکومت سے پہلے، صوبائی الیکشنز، اور اس کے پاس یہ تیسری مثال آپ کو ملے گی نہیں، ڈکٹیٹرشپس میں بھی نہیں ملے گی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا ایک اور امپلیمنٹ نہیں کیا۔ چمک کی باتیں ہوئیں جو بھی ہوئیں، لیکن سپریم کورٹ کا جو آفیشیل فیصلہ تھا آپ 1947 سے نکال دیں کہ حکومت نے کہا کہ ہم نے اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا۔ یہ اتنی جو ڈیسپریشن ہے، یہ پوری جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیسک جوڈیشل پرنسپلز کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ آخری چیز، آئی ایگری، ہمیں یہ پرنسپل لینا چاہیے کہ کسی بھی سٹنگ جج پہ، سٹنگ پولیٹیشن پہ، سٹنگ آفس آرڈر پہ بات نہیں کرنی، لیکن تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے۔ دیکھیں آج سے صرف دن پہلے نہیں، بلاول صاحب نے کیا منصور علی شاہ کے بارے میں متنازع باتیں نہیں کی؟ بلاول صاحب نے کیا سارے 8 ججز کے فیصلے کو متنازع نہیں بنایا صرف اس لیے؟ منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا کہ شاید منصور علی، انہوں نے سب سے پہلے جب یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ کسی جج کے نیچے یہ امینڈمنٹ پاسبل ہی نہیں تھی، انہوں نے تو وہاں قاضی صاحب کو بھی انکریمنیٹ کر دیا اور باقی ججز کو بھی انکریمنیٹ کر دیا۔ اس سے زیادہ پرسنل بات ہو کیا سکتی ہے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جی پلیز آپ جواب ضرور دیجئے اس پہ، پھر بالکل جی پھر میں بلال صاحب کے پاس آؤں۔ آسما اگین آؤٹ آف کانٹیکس بلاول صاحب کی بات انہوں نے کوٹ کی۔ جو بلاول صاحب نے بات کی تھی، بلاول صاحب نے یہ کہا کہ منصور علی شاہ صاحب جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ججز ہیں، جو ایڈونچرزم میں بلیو کرتے ہیں، وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے اگر ججز آ جائیں گے، ان کو کوئی شخص بھی کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ اس کانٹیکس میں بلاول صاحب نے وہ سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ جو قاضی صاحب کے بارے میں سٹیٹمنٹ ہے، وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ وہ ایک آئین پسند جج تھے، وہ پارلیمان کی بالادستی میں بلیو کرتے تھے، وہ آئین کے جو سادہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو فالو کرنے میں بلیو کرتے تھے، وہ جوڈیشل انٹرپریٹیشن کی آڑ میں ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن میں بلیو نہیں کرتے تھے۔ لیکن while saying that بلاول صاحب نے کوئی الزام کسی کے اوپر نہیں لگایا۔ اگر آج آپ کسی سیاسی شخصیت کو انکلوڈنگ عمران خان صاحب یہ رائٹ دے دینا کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کے بارے میں کہنا شروع کر دیں، بلاول صاحب کو برداشت نہیں ہوگا۔ بلال صاحب لاسٹ گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ
अब ये जो सारी सिचुएशन है इसका फ़ायदा आप उठाएंगे ऑफ कोर्स, अगर तहरीक इंसाफ में दरारें, अगर फलाह में, तो ये इसको आप चीज़ों को ख़त्म करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद ऐसा नहीं होगा दोबारा महाजरा इशू? देखिए जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो वैसी एक लीगल रिक्वायरमेंट है, चूँकि अभी एक ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट करती है जो एक परमानेंट लॉ तभी बनेगा अगर उसके बिल आएगा जी। दूसरी बात ये जी, हम इंशाल्लाह जो हमारा आपने देखा मुआशी सफ़र भी काफ़ी बेहतर हुआ है, IMF के प्रोग्राम की फाइनलाइजेशन, महंगाई की शरह की कमी, फॉरेन डेलीगेशंस आप देख रहे हैं, तो हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि इस शो के अंदर भी एज अ फाइनल वर्ड आई रियलाइज यू रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये बार बार बात हो रही है कि आइनी तरमीम की पटिशन लग गई है, आइनी तरमीम को चैलेंज करने के लिए। मैं सिर्फ आइन का एक आर्टिकल पढ़ना चाहूँगा। 239(5) ये कहता है, नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट on any ground whatsoever. और अगली शिक ये कहती है, for the removal of doubt it is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the Majlis Shura Parliament to amend any of the provisions of the Constitution. आइन इससे ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता कि आप आइनी तरमीम को चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब ये चैलेंज नहीं हो सकती, मेरे नज़दीक तो नहीं हो सकती। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और स्पीकर के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत सलमान अकरम राजा साहब ने की है, वो तो चैलेंज है। देखिए वो हम देखते हैं अभी, मगर उसके ऊपर मैं वेरी क्विकली ये कहना चाहूँगा कि एक तो रिजर्व सीट्स का केस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के भी, हुकूमत के भी हैं, और वो रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है। तो बजाय इसके कि बार बार क्लैरिफिकेशंस इशू की जाएं, वो रिव्यू पिटिशन लगनी चाहिए थी। दूसरा, स्पीकर साहब का एक लेटर भी मौजूद है जिसमें एक वो तो अपनी पोजीशन ले लिए हैं, लेकिन वो चैलेंज हो गया तो अब जाहिर है कि अब देखना पड़ेगा। बहरहाल अच्छी बात यह है कि आईनी जो कोर्ट है जब वो बनेगी उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन गवर्नमेंट सजेस्ट, ये उसमें मंसूर अली शाह साहब भी होंगे।